روزے کی حالت میں منہ کا لعاب اس کو نگل دینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ احتیاط کریں کہ اگر دانتوں سے خون وغیرہ نکل آیا ہے تو اس کو آگے نگلنے سے پرہیز کریں۔ اگر خون نگل لیا، تھوک میں خون شامل تھا اور اس کا ذائقہ گلے میں محسوس ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر منہ میں لعاب ہے اس کو نگل لینے سے، تھوک کو نگل لینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزہ دار نے بھول کر کھا پی لیا، اسے یاد نہیں تھا میرا روزہ ہے، اس نے تھوڑا کھایا یا زیادہ کھا لیا، پیٹ بھر کے بے شک کھا لیا، اس کو روزہ یاد نہیں ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بندے کو روزہ یاد تھا، اسے پتہ تھا میرا روزہ ہے، تو پھر کلی کرنے لگا تو پانی حلق میں چلا گیا، گلے میں چلا گیا، یا ناک میں پانی چڑھانے لگا تو وہ پانی دماغ میں چلا گیا یا اندر حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر قے آ جائے، الٹی آ جائے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بعض ہے کہ منہ بھر کے قے آ گئی ہے، تھوڑی قے آئی ہے، چاہے قے تھوڑی آئے چاہے منہ بھر کے آ جائے، اس سے روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ آپ کا باقی ہے اور اسے روزے کو پورا کریں۔ ہمارے ہاں ایک یہ عام مشہور ہے کہ جب تک اذان ہو رہی ہے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب سحری آپ کھانے لگیں تو سحری میں، سحری کا وقت اذان سے پہلے پہلے ہے، تو اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر اذان شروع ہوتی ہے، تو جب اذان شروع ہو جائے اس سے پہلے پہلے، اذان سے پہلے پہلے اپنا کھانا کھا لیں۔ جب اذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا روک دیں، کھانا پینا بند کر دیں۔ اس وقت اگر آپ کھائیں گے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے میں دوبارہ بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر صبح کے وقت جاگ اس وقت آئی کہ سحری کا ٹائم گزر چکا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے اٹھ کے سحری کر لی، اب جب دیکھا تو سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، اس نے بعد میں کھانا کھایا ہے، تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس نے روزے کو توڑ لیا ہے۔ اگر کوئی چیز بھی نہ کھاتا تو پھر 8 پہر کا روزہ اس کا ہو سکتا تھا، لیکن اب جو ہے اس نے چونکہ سحری کا ٹائم گزرنے کے بعد، سحری کا وقت گزرنے کے بعد اس نے کھانا کھایا ہے، تو اس لیے اب اس کا روزہ نہیں ہے، روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے۔